امپورٹنٹ بات یہ جو میں نے قرآن پاک کی آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم مزاج اور حیادار تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی باتوں کا حیا فرماتے تھے، اور اتنا حیا فرماتے تھے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور کے گھر تشریف لائے۔ جب حضور کے گھر تشریف لائے تو آپ دیگر صحابہ آتے رہے اسی طرح بیٹھے رہے، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے تو حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی سے اپنا چادر تہمت مبارکہ درست فرما لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بقیہ صحابہ آتے رہے تو آپ تشریف فرما رہے اسی طرح، مگر جب بقیہ صحابہ چلے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی باری آئی تو آپ نے پنڈلی پر تہمت درست فرما دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، عثمان کا حیا خدا بھی کرتا ہے تو میں بھی کروں گا۔ عثمان کا حیا خدا بھی کرتا ہے اور میں بھی کروں گا۔ یہاں کے بعد توجہ طلب ہے، شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بہت بڑے امت مسلمہ کو نتائج کا سامنا کرنا، وہ نتائج جو آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ان میں سے میں صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں جو توجہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 دن محاصرے میں رہے۔ 35 ہجری کے اندر آپ کی شہادت ہوئی۔ 12 دن کم 12 سال آپ دور اقتدار آپ کا تھا، دور خلافت 12 دن کم 12 سال۔ بلوائیوں نے جو سازش تیار کی تھی وہ مقام مصر تھا، جن کو ہم بعد میں خوارج بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت جب آپ اندر داخل ہوئے، اس محاصرے میں جب آپ آئے تو اتنا سخت محاصرہ تھا کہ تلوار نہیں اٹھائی جاتی۔ یہاں پر بہت سارے صحابہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ نے بہت اصرار کیا کہ تلوار اٹھائیں، ہم ان بلوائیوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں تک وحدت تھی ایک، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد امت کی وحدت پارا پارا ہو گئی، اور آج تک ہم اس کو اکٹھا نہیں کر پائے۔ آج تک ہم اس کو اکٹھا نہیں کر پائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت جن لوگوں نے محاصرہ کیا تھا، آپ نے پہلا خطاب ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے آپ نے شہید کر دیا اور میری شہادت ہو گئی تو یہ یاد رکھنا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا میری شہادت کے بعد تم کبھی بھی نماز اکٹھی نہیں پڑھ سکو اور جہاد اکٹھا نہیں کر سکو، اور آپ کا ایک ایک لفظ آج امت کے اندر ثابت ہے۔ اس کے بعد آج تک ہم اکٹھے کبھی نہیں ہو سکتے، اور نتیجہ یہاں تک آ گیا کہ کوئی سنی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی حدیث بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کہ آج فرقوں میں بڑھتے 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 مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مگر شرازہ کبھی بھی وحدت کی طرف نہیں۔ اور فرمایا اس وقت جو تلواریں نیام سے باہر آئی تھی وہ آج تک تلواریں نیام سے باہر آئی، وہ آج تک تلواریں نیام سے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ کیا؟ فیض نبوت جو تھا، فیض نبوت
وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اٹھ گیا. روح المعانی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے برکات نبوت اٹھ گئے تھے. اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی بیان فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دفعہ اپنی تنگ دستی کا سوال کیا. آقا کی بارگاہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا اور میں یا رسول اللہ تنگ دستی کے خاتمے لیے کچھ ارشاد فرمائے. آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو کھجوروں کا ایک تھیلا دیا, کھجوروں کا ایک تھیلا دیا اور فرمایا کہ اس تھیلے کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو, تمہیں جب ضرورت پڑے فرمایا اس سے کھجوریں نکال کر کے کھا سکتے ہو, کھجوریں نکال سکتے ہو جب تمہیں ضرورت پڑے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس تھیلے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد تک فائدہ اٹھاتے رہے. اس کھجور کے تھیلے سے حضرت عثمان غنی کے عہد تک فائدہ اٹھاتے رہے. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے وہ تھیلا غائب ہو گیا, وہ تھیلا غائب ہو گیا کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ تھیلا اس وقت تک تمہارے پاس موجود رہے گا جب تک برکات نبوت اٹھا نہیں لی جاتی, جب تک برکات نبوت اٹھا نہیں لی جاتی. دیگر کتب احادیث نے بیان فرمایا کہ یہ جو برکات نبوت تھی, وہ جو تھیلا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد تک تھا کہ وہ برکات نبوت اٹھا لی کی امت فتنوں کا اماجگا فتنے. یہاں ایک اور حدیث پاک جو متفق علیہ حدیث پاک سیاستہ نے بیان فرمائی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت نماز عصر سے پہلے, کیونکہ نماز عصر کے بعد آپ پر حملہ ہو گیا, نماز عصر سے پہلے جمعے کی نماز کے بعد نماز عصر سے پہلے آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حالات ختم ہو جائیں اور ہم آزاد ہو جائیں, دوبارہ پھر شاید ہم آزاد زندگی بسر کر سکیں. اس کے جواب میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خواب بیان. آپ نے فرمایا نائلہ اب ایسا نہیں ہوگا, میری شہادت کا وقت قریب ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس روشن دان کی طرف اشارہ فرمایا جو آپ کے حجرے کے اندر تھا, بڑا عظیم روشن دان تھا, خوبصورت بنا ہوا تھا. اس روشن دان کی طرف اشارہ کرنے فرمایا نائلہ اس روشن دان کو دیکھو, لیلہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ نائلہ اس روشن دان کو دیکھو. اس روشن دان سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پہلے مجھے نظر آئی. یہ نہیں فرمایا کہ خواب, فرمایا مجھے نظر آئے اور انہوں نے اس روشن دان سے نیچے جھانکا, لیلہ رات کی بات کہی. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رات کی بات کہی اور ایک رات آتی کچھ دیر, لیکن حدیث پاک نے لیلہ رات کی بات کہی. رات کو خواب میں رات کو اس روشن دان سے آقا نے نیچے جھانکا اور دیکھا اور فرمایا رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عثمان تجھے ان لوگوں نے بہت سارے دنوں سے قید کر رکھا. تو میں نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ, آپ نے درست فرمایا. فرمایا کہ خوفا تجھے انہوں نے بہت سارا بھوکا پیاسا بھی رکھا. فرمایا صدقت یا رسول اللہ, میں 49 دن سے بھوکا, 49 دن سے بھوکا. صدقت یا رسول اللہ. فرمایا بڑی تکلیف ہے یہ. فرمایا صدقت یا رسول اللہ. فرمایا 2 صورتیں, فرمایا 2 صورتیں. ایک صورت یہ ہے اگر تم چاہو تو فرمایا محاصرہ ختم کروا دیا جائے, محاصرہ ختم کروا دیا جائے اور بات ختم کر دی جائے, تم آزاد ہو جاؤ. دوسری صورت یہ ہے کہ
آج شام کی افطاری میرے پاس آ کے چاہیے، آج شام کی افطاری میرے پاس آ کے فرمایا بس نائلہ دو صورتیں جو آقا نے فرمائی ان دونوں میں سے میں نے دوسری صورت کو قبول فرما دی، میں نے دوسری صورت کو قبول فرما دی۔ فرمایا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یا رسول اللہ، میں افطاری آپ کے پاس کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے روشن دان بند کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میں انتظار کروں گا افطاری کی وقت، افطاری کا اہتمام کر کے عثمان میں اور آپ ہم آج افطاری اکٹھی کریں گے۔ افطاری سے مراد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب سب کچھ بند کر دیا گیا تھا تو آپ روزے کی نیت فرما دی تھی، کھانا پینا تو ویسے تھے تو روزے کی نیت فرما دی، لہٰذا آپ نے 49 دن روزے رکھے، اس روزے کی طرف اشارہ فرمایا عثمان آج شام روزہ اکٹھا افطار۔ عصر کی نماز کے بعد وہ کنان نامی شخص اندر داخل ہوا، پہلے کا میں ذکر نہیں کرتا، پہلے کا میں ذکر نہیں کرتا، کچھ چیزیں عوام الناس کو بیان کرنے کی اور کچھ چیزیں عوام الناس کو بیان کرنے کی نہیں، یہ ہماری منصب کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر ہم اپنے منصب پر بیٹھ کر کے اس پر انصاف نہیں کرتے تو ہم مجرم ہیں، وہ امانت ہے۔ دوسرا شخص کنان نامی ان بلوائیوں کا حصہ تھا جو اس رجیم چینج کا سربراہ تھا، اس نے ایک لوہے کی بہت بڑا ایک آلہ تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ماتھے مبارکہ پر اپنے زور سے مارا اور خون کا فوارہ نکلا۔ اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس وقت اس آیت مبارکہ کو آپ بیان فرما رہے تھے۔ جب آپ نے اس آیت مبارکہ پر آپ تلاوت کے لیے پہنچے تو آپ پر حملہ ہوا، آپ اٹھے منہ زمین پر گر، آپ کی بیوی نے دفاع کرنے کی کوشش کی، اسی کنانا نے تلوار نکالی اور جو جس ہاتھ سے اس تلوار کو روکا تھا حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی، نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی، جو آپ کے پاس اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ انگلیاں کٹ گئی۔ دوسرا بار ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش، جب آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ ایک خواب بیان فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی میں نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کچہری لگی ہوئی، اور اس کچہری کے اندر تمام صحابہ موجود ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر سیدنا حضرت ابو بکر نے ہاتھ رکھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھا، اسی اثناء میں ایک دروازہ کھلتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہو اور آپ کا سر تن سے جدا ہو، اور آپ نے اپنا سر مبارک حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا اندر داخل ہو، اور اللہ رب العزت کی عدالت اور کچہری میں عرض کیا کہ اے رب کائنات، میرا قصور کیا تھا کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں شہید کیا گیا؟ یہ جملہ ہے سیاسی تک، کس جرم کی پاداش میں شہید کیا گیا؟ کیا انصاف نہیں ہوگا؟ فرمایا ہوگا۔ فرمایا یہی وہ وجہ بنی، سبب بنا کہ شام کی افطاری نماز مغرب سے پہلے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، عصر کے بعد حملہ ہوا اور عصر اور مغرب کے درمیان کے ٹائم جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کا دن 35 دن عصر کی نماز کے بعد شہادت پڑھی، اور حضرت زبیر بن عوام اور ایک روایت کے اندر طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے آخری حصے میں آپ کو دفن کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق 13 ذی الحج ہے اور ایک روایت کے مطابق 18 ذی الحج ہے، مگر مستند روایات کے مطابق آپ کی شہادت 18 ذی الحج ہے، 18 ذی الحج کی شہادت ہے آپ کی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو اینڈ کرتے ہیں، وہ یہ
کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن تھے. یہ بات یاد رکھنا، خلافت، دور اقتدار، دور حکومت، جتنی باتیں ہیں، معاملات ہیں، سب کچھ اس پر بطور امت ہمیں انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہمیں سنت کا ہوتا ہے. جو کچھ ہوا، جو کچھ معاملات ہوئے، کف لسان کا حکم ہے. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. نوجوان نسل سے مخاطب ہوں، سوشل میڈیا کی ہوائیاں سن کر کے اپنے عقیدے اور ایمان کو برباد نہ کریں. یہ جو قرآن مجید فرقان حمید آج ہم پڑھ رہے ہیں جس ترتیب کے ساتھ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر احسان اصلی. اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا گیا. سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ ناس تک جو ترتیب ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دی اور اپنے دست مبارک سے اس قرآن پاک کو لکھا. اور اس پر اجماع امت ہونے کی وجہ سے آج ہم قرآن پاک کی تلاوت اس ترتیب کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اس کی تصدیق مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمائی. اور یہ جو سپاروں پر آئین لکھا ہوا ہے، رکوع بنے ہوئے ہیں، یہ جو رکوع بنے ہوئے آئین لکھے ہوئے ہیں، یہ رکوع، یہ جو آئین لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں سیدنا حضرت علی المرتضی شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دستخط ہے. آئین سے مراد علی ہے، کیونکہ جب آپ تصدیق کے لیے آپ نے نسخہ حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کو بھیجا تو فرمایا علی بھائی لکھ میں نے دیا ہے، ترتیب میں نے دے دی ہے، تصدیق گھر والوں سے کرانا چاہیے. تصدیق گھر والوں سے کرانا چاہیے. آپ کو جب پیش کر دیا تو آپ نے جتنا ٹائم آپ کو ملتا اتنا آپ تلاوت فرماتے، اور جتنا تلاوت فرماتے وہ آپ دستخط فرما دیتے، آئین لکھ دیتے. آپ لکھتے گئے آئین، وہ دستخط فرماتے گئے، ہمارے لیے وہ رکوع بنتے گئے، آیات بنتی گئی، آسانیاں ہوتی گئی. تصدیق مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. جامع القرآن حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو شہزادیاں بھی آپ کے تھیں، لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، عقیدت. یہ الگ بات ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ایک ایسا فتنوں کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک امت برداشت کر رہی ہے اور امت بھگت رہی ہے اور سنبھل نہیں پائی، جس کا نتیجہ اور نتائج میں سے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو نتائج بنے، جو سیاسی پولیٹیکل جو نعرہ ملا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم قصاص لیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جہاں تک ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ زیبتن جو فرمایا تھا وہ بھی اتروایا، اور اتار کر کے وہ جو انگلیاں کٹی تھی حضرت نائلہ کی وہ لے کر کے شام میں، مصر میں شام میں حضرت امیر معاویہ کو جا کر کے پیش کی. پیچھے بہت کچھ تانے بانے ملتے دکھائی دیتے ہیں، جب بات کریں تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر جب یہ انگلیاں پیش کی گئی حضرت نائلہ کی تو پکڑ کر ایک ایک انگلی کو لٹکایا گیا اور جبے کو لٹکایا گیا اور قوم کو ابھارا گیا ان انگلیوں پر کہ انگلیاں دیکھیں حضرت نائلہ کی کاٹی ہے اور یہ جبہ حضرت عثمان غنی کا. لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، لہذا مدعا حضرت علی المرتضی شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر ڈالنے کی کوشش کی اور سیاسی نعرہ اٹھایا کہ ہم قصاص لیں گے حضرت عثمان غنی کا. یہی وہ نعرہ، یہی وہ تحریک اٹھی جو جنگ جمل کا سبب بنی، یہی وہ تحریک جنگ صفین کا سبب بنی، یہی وہ تحریک جنگ نہروان کا سبب بنی، یہی وہ تحریک جو تھی مولا کائنات علی المرتضی کی شہادت کا سبب بنی، یہی وہ تحریک حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنی. اسی تحریک نے، اسی سبب نے جنم لیا. حضرت واقعہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام تک جب بات ہوگی اور فتنوں کا دروازہ کھلتے 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 آج سنی بن گئے، شیعہ بن گئے، دیوبندی بن گئے، بریلوی بن گئے، خوارجیت بن گئی، یہاں تک کہ امت فتنوں کے شر کے اندر گہرے کے گڑے کے اندر گر گئی اور آج تک نہ نکل سکی. کیوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں بلوائیوں سنو، اگر تم مجھے
کبھی بھی اکٹھے ایک مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ نے فرمایا تھا اکٹھے جہاد نہیں کر سکتے. اب اس سارے اسباب میں سے مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ سمجھ آتی کہ کچھ باتیں تو میرے آقا نے فرما دی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام کو امت کے حالات دکھائی دیتے تھے. امت کے حالات دکھائی دیتے تھے. میرے آقا نے اسی لیے دو آپشنیں رکھی تھی. فرمایا یا تو عثمان پہلی آپشن منتخب کر لو کہ یہ محاصرہ ختم کروا دیتے ہیں. دوسری آپشن حضرت عثمان غنی کو بھی معلوم تھا اور آقا کو بھی معلوم تھا. آقا نے فرمایا تھا دوسری آپشن یہ ہے کہ افطاری میرے ساتھ آ کے کرو. تو آپ نے دوسری آپشن کو قبول فرمایا. دوستان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہمارے ایمان کا اور ہماری محبت کا مرکز ہے. آپ کے ساتھ محبت حضور کے ساتھ محبت ہے. کیوں کہ وہ آپ کے خلیفہ مسلمین تھے، وہ خلیفہ صالح تھے. لہٰذا ساری باتوں کو چھوڑ کر کے عقیدت اور محبت کے پہلو کو حضرت عثمان غنی کے ساتھ جوڑ کر کے حضور کی ذات کو خوش کرو. کیونکہ حضرت عثمان غنی کو تکلیف پہنچانا یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی ایسی بات کرنا جس کا علم اور عمل کے ساتھ تعلق نہ ہو، آپ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہ ہو، غیر منسوب شدہ بات ہو، وہ بات کر کے اصل میں آقا علیہ السلام کی ذات کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے. وما علینا